السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 5 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہم اس کا ترجمہ کنز الایمان سے پڑھیں گے۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ Now inshallah we will read English translation of کنز الایمان۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ Only those people are upon guidance from their Lord and only they are to attain success۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے صراط الجنان سے۔ ہم المفلحون، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے آیت میں، وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی پا لیا۔ اب اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ یہ آیت کی تفسیر ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیلز میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہی ہے کہ آدمی ایمان والا ہو جائے۔ اگر ایمان نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں۔ If you don't have passport, you cannot go outside from India۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ انڈیا کے باہر نہیں جا سکتے، یہ ایک ادھر کا قانون ہے۔ اور جو جنت میں جانے کا ایک وہ ہے سبب، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اگرچہ اس تفسیر کے مطابق گنہگار بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ہم نے علماء اکرام سے بھی سنا ہے کہ جس مسلمان ایمان والے بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ انشاءاللہ جہنم سے نجات پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو شرط ہے ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا،
اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ہاں، جنت دوزخ پر، جہنم پر، ہاں، قبر میں داخل کیے جانے پر، اٹھائے جانے پر، جس طرح سے اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہے اس پر سب پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، ہم نے 12 علماء سے سنا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں. ساروں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی پہچان ہو اور بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی نجات پا جائے. تو ہم انشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں. الحمدللہ. آپ بھی بولیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے اس دنیا میں اور ہمیں مسلمان بنایا ہے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، حاضرین و ناظرین کے گناہوں کو بخش دے، جو ایمان والے ہیں ان سبوں کی مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جو آئے ہیں، جو موجود ہے اور جو قیامت تک آئیں گے ایمان والے مسلمان، سب کی مغفرت فرما دے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی باتوں کو تو نے جو فرمایا ہے قرآن میں، تو نے جو حکم فرمایا ہے اللہ، تو اپنی فضل سے ایسی صلاحیت عطا فرما کہ ہم اسے دوسروں کے سامنے بھی یاد کر کے بیان کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.